والفرقان الحميد ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے لیے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کا یہ ماہ رمضان 2026 کا اللہ کی فضل اور توفیق سے اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ ایک دو جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ماہ مقدس کا، ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے۔ تو حدیث پاک کے اندر ایک مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ لوگوں، اس لیے تم پر رمضان شریف آیا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی بخشش کرا لو۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کے زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ ایسے بندے کی ناک کو مٹی میں ملا دے۔ تو معزز بھائیوں، قرآن پاک کا بھی آپ مطالعہ کریں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ایک مقصد بیان کیا ہے۔ ویسے ماہ مقدس کے بے شمار مقاصد اور مطالب ہیں، مقصود و مطلوب ہیں، لیکن اہم ترین جو نقطہ نظر ہے رمضان شریف کا، وہ ہے اللہ کہتا ہے میں تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے اندر آواز تھوڑی کر لو، تھوڑی کر لو، تمہارے اندر میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تقوی کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے سامنے ہزاروں قسم کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم نے نہیں کھانی۔ اپنے گھر میں اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز ہوتی ہے، اپنی ہوتی ہے، انسان کا ضمیر اندر سے کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابن آدم کے اندر یہ روح جو ہے یہ پورے 11 مہینے کے نہیں بلکہ 12 میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ رمضان شریف کے اندر روزہ رکھ کے گالی نہیں دیتا، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ لڑائی نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے۔ جو لڑائی کرنا چاہتا ہے اسے کہتا ہے کہ آنا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں یہ نہیں کروں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اتنا احساس آ گیا تمہارے اندر، اتنا تم پرہیزگار بن گئے ہو، روزے میں کسی کو گالی کا جواب نہیں دیتے، کسی ظالم کو ظلم کا بدلہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، خاموش رہتے ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہی تمہاری کیفیت و حالت یہ تمہاری پورے سال کے اندر کیوں نہیں ہے؟ رمضان شریف کے اندر یہ کیفیت اگر تمہیں حاصل نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ روزے کی عبادت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اپنی نیت کو خالص
جب تک نہیں کرتا، اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں رکھتا روزہ، تو فرمایا کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اس روزے دار کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کے بعد جو اہم ترین پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 15 مقامات پر بیان فرمایا وہ تقوی ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے 15 مقام رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اس اندازہ ہوگا کہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے بعد پیغمبروں کی دعوت کو جو دوسرا پوائنٹ قرآنی آیات میں بیان فرمایا وہ تقوی ہے۔ تقوی پرہیزگاری کو شریعت نے، اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا ہے، ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم نے نرم ملائم کپڑے پہنے ہو اور تمہیں خاردار اور کانٹے دار راستے سے، ٹہنیوں سے گزرنا ہو، تو کس قدر تم اپنے کپڑوں کو بچا کر محفوظ کر کے جاتے ہو، کہیں پھنس نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ زندگی ساری آپ نے تمام تر صغائر سے، کبائر سے، باطنی، ظاہری، پوشیدہ ہر قسم کے گناہ سے بچانا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کی وہ 15 آیات سنیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا، نبیوں تم تقوی اختیار کرو، نبی کی بیویوں تم تقوی اختیار کرو، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے ہر ایک کو فرمایا کہ گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 26ویں پارے میں وعدہ فرمایا ہے، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اے متقیو میں نے وہ بہشت برین تمہارے لیے بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، لوگ گر رہے ہوں گے جہنم کے اندر، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر متقی پرہیزگار لوگوں کو پل صراط سے میں گزرواؤں گا، ان کو گرنے سے میں اللہ بچا لوں گا۔ کن کو فرمایا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے مقام سورہ نساء کے اندر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، آپ نے آخری جملے پر توجہ کرنی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اتَّقِ اللَّهِ۔ فرمایا لوگو ہم نے تمہیں بھی وصیت وہی کی ہے جو تم سے پہلے بنی اسرائیل کو کی۔ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی کہا کہ بنی اسرائیلیوں گناہوں سے بچ جاؤ، تقوی کے اختیار کر لو، ظاہری گناہوں سے بھی بچ جاؤ، باطنی گناہوں سے بھی بچ جاؤ، چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بھی بچ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کسی قسم کا اہتمام نہ کیا۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی شکلیں بندر جیسی بنا دی، خنزیر اللہ نے ان کو جانور بنا دیا، اللہ کریم نے ان کے اوپر لعنتیں کی ہیں، نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی لعنتیں کی گئیں، حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی لعنتیں کی گئیں، حضرت داؤد پیغمبر کی زبان سے لعنتیں کی گئیں، جب وہ گناہوں سے نہیں بچے۔ اس لیے فرمایا تمہیں بھی اسی چیز کا درس دیتے ہیں جس چیز کا درس اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جس چیز کا درس بنی اسرائیل کو دیا گیا، جس چیز کا درس جو ہے فرمایا سابقہ قوموں کو دیا گیا، انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا، بعض نے نہ کیا۔ اللہ نے ان کو کس قدر لعنتوں کا حقدار بنا دیا، شکلیں بگاڑ دیں، اللہ نے ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسائے۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام دوسری آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ سورہ بقرہ تیسرا صفحہ ہے۔ فرمایا ایمان والو عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تقوی بھی اسی کا اختیار کرنا ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا مقام ملاحظہ فرمائے سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
پیارے پیغمبر کو اللہ کریم نے فرمایا ایمان والوں کو کہیں کہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، بچ جائیں گناہوں سے، زہری باطنی گناہوں سے۔ اور چوتھا مقام ملاحظہ فرمائے، اس مقام کے اندر اللہ کریم نے ڈائریکٹ محمد یا ربی کو حکم دیا آپ بھی تقوی اختیار کریں۔ نبی سے زیادہ کوئی تقوی والا امت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی اللہ کے رسول کو پھر حکم دیا گیا۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ احزاب ہے، پہلی سطر کے اندر فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر آپ بھی تقوی اختیار کریں۔ اب آگے چلیں، چھٹا مقام ملاحظہ فرمائیں، اللہ کریم کے نبی کو یہی درس دیا گیا۔ قرآن کہتے ایمان والو، اللہ کہتے روزے اس لیے تمہیں رکھوا رہا ہوں تاکہ بچنے والے بن جاؤ، گناہوں سے دور ہونے والے بن جاؤ۔ نبیوں کو یہی درس دیا گیا، ایمان والوں کو یہی درس دیا گیا۔ اب چھٹا مقام قرآن کا ملاحظہ فرمائیں، نبی کی بیویوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا واتقین اللہ، اے نبی کی بیوی اپنے گھر میں ٹکی رہو، اپنے گھر کے اندر موجود رہو اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ آگے چلیں، ساتویں نمبر کے اوپر پیغمبروں کی داستان سنیں۔ جتنے رسول پیغمبر گزرے سبھی نے اپنے امتوں کو، مقتدیوں کو یہی درس دیا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح پیغمبر کے بارے میں قرآن سنیں، اللہ کریم فرماتے اذ قال لهم نوح الا تتقون، نوح پیغمبر فرماتے ہو میری قوم کے لوگوں گناہوں سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ نوح پیغمبر کی دعوت یہی ہے، لوگوں رمضان شریف کی دعوت یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تم سے 30 روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ نبی کو درس ہے کہ نبی پاک دی تقوی اختیار کرو، ایمان والوں کو درس ہے تقوی اختیار کرو۔ نبی کی بیویوں کو حکم ہے کہ اے نبی کی بیویوں گناہوں سے بچو۔ پیغمبر نوح علیہ السلام یہی دعوت دیتے ہیں الا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ، عقیدہ توحید اختیار کر لو۔ تم نے اپنے یہ خدا خود مٹی گارے کے چونے ریت کے بنا لیے، ان کو اپنا خدا بناتے ہو۔ قرآن نے ان کے خداؤں کے نام بیان کیے، اتنے یہ ضدی قسم کے لوگ تھے۔ اللہ قرآن کے اندر سورہ نوح 29ویں پارے میں فرماتے ہیں نسل در نسل ایک نسل مرتی دوسری کو کہہ جاتی ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ وقال نوح رب لا تذر، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اے ہماری بیٹو اولادو ہم جا رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ان بتوں کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 خدا تھے نوح پیغمبر کی امت کے، سیمنٹ کے چونے پتھروں کے گارے کے خدا انہوں نے 5 بنا رکھے تھے۔ جاؤ قرآن پاک 29واں پارہ کھولو، یہ اتنے ہٹ درم لوگ تھے، کہتے تھے بچوں ہم مر رہے ہیں، آنے والے کسی رسول پیغمبر کی بات نہ مانو۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اذ قال لهم نوح الا تتقون، امتیو خدا کا واسطہ ان بتوں کو چھوڑ دو، اس ذات کو مانو جو حی القیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، غالب ذات ہے اس کو مانو۔ بالآخر اس قوم نے نہ مانا، اللہ کریم نے پانی طوفان بھیج کر 80-85 کے علاوہ 9.5 سال جن کے اوپر محنت کی ہے، ان میں سے 80-85 ماننے والے، باقی سارے منکر بن گئے۔
اللہ نے پانی کے اندر گڑتیاں دے دے کر ڈبو ڈبو کر میرے رب نے غرق کر دیا۔ لوگوں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ کی نحوست کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے چہروں سے رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اولادیں بے دین بن جاتی ہیں، نسلیں گناہ گار بن جاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر گناہ بدکاریاں ہوں اس گھر کے اندر اللہ رزق نہیں دیتا بلکہ شیاطین ڈیرے لگاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا آخری جمعہ اپنے دلوں کے اندر عہد کر کے رکھیں۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھوائے تم سے 30 اس لیے کہ گناہ سے بچ جاؤ۔ روزے کی حالت میں حلال نہیں کھاتے، روزے کی حالت میں اپنا فریج کھول کے اپنے فروٹ نہیں کھاتے، کہتے ہو روزے دار ہیں، گالیاں نہیں دیتے، لڑتے نہیں ہو، جھگڑے نہیں کرتے، پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے رمضان گزرتا ہے پھر اسی حالت کے اندر آ جاتے ہو۔ رمضان کی یہ دعوت نہیں ہے، قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پورے سال اسی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کیفیت میں رمضان کے اندر پریکٹس کروائی۔ پریکٹس کر کے بیٹھے ہو، بڑی نمازیں، پرہیزیں، زکوٰۃ، صدقات کی، اخلاق آداب کی عادت بن چکی ہے۔ جیسے رمضان ہوتا جائے گا مسجد خالی، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ دغا بازی اسلام کے اندر، یہ اللہ کو عادت پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ تہجد پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو مسلسل کرنی ہے، تھوڑا کر لو، فرمایا کہ مسلسل کرو، ہمیشہ کرو۔ اللہ کریم کو وہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک دن کرو پھر پورا سال نہ کرو، مسلسل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں تھوڑی کرو، کم کرو، مسلسل کرو، اللہ کو یہ عبادت بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہے۔ 8واں مقام ملاحظہ فرماؤ، حضرت نوح پیغمبر کی آپ نے دعوت سن لی، حضرت ہود پیغمبر کی دعوت سنیں۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، حضرت لوط پیغمبر کی دعوت سنیں۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت صالح پیغمبر کی دعوت سنیں۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ایک ہی درس آ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد گناہوں سے بچنے کا درس دیا جاتا ہے۔ لوگوں ایمان تو لے آئے ہو، عقیدہ توحید تو اختیار کر لیا، کلمہ طیبہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، لیکن اب گناہوں سے بچنا بھی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بڑی چوٹی والا پہاڑ، بڑے بڑے نیکیوں کے انبار اس طرح پہاڑ کھڑے کر کے لے آئیں گے، لیکن کیا جائے گا؟ ہوا منصورا، جس طرح ہوا میں شاہ پر اڑا دیا جاتا ہے ایسے اڑا دیا جائے گا۔ فرمایا اتنی بڑی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں چھپ کر برائیاں بدکاریاں کیا کرتے تھے، نیکیوں کے اندر بھی انتہا کی، لیکن جیسے پبلک سے عوام سے دور ہوتے تھے تنہائی میں منمانی کرتے تھے۔ بڑی سے بڑی نیکی کو رب رائے گاں کر دے گا، کوئی اس کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیو دعوت فکر لے کے جائیں کہ رمضان مکمل اللہ نے دی، اب گناہوں سے بچنا ہے۔ عادت پورا سال یہی رہے گی، عادات و اخلاق پورا سال یہی رہیں گے۔ آگے چلیں ایک اور پیغمبر کا ذکر سناتا ہوں، سورہ عنکبوت ہے 20واں پارہ، یہی دعوت دینے والے حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں۔ قرآن ملاحظہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، حضرت ابراہیم پیغمبر بھی اپنی قوم کو کہتے ہیں قوم والو اللہ سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ آگے چلیں ایک اور پیغمبر جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اپنی قوم کو درس دیتے ہیں۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں 2 نمبریاں کرتے ہو، جب گاہک سے پیسہ لیتے ہو تو پورا پورا لے لیتے ہو، جب چیز دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہو، بچ جاؤ اس گناہ سے۔
لیکن انہوں نے کوئی پرہیز نہ کیا، اللہ نے زلزلہ بھیج کر اس قوم کو برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم بھی سمجھا رہے ہیں، حضرت لوط پیغمبر بھی سمجھا رہے ہیں۔ حضرت لوط فرماتے ہیں میری قوم کے لوگوں، تم نے زنا کے اندر ایسا کردار ادا کیا، رب کی ساری مخلوق میں اتنے زناکار لوگ نہیں آئے، اتنے بدکار لوگ اللہ کے مخلوق میں نہیں آئے جتنے میری قوم کے لوگوں تم ہو۔ اعلانیہ زنا کر رہے ہو، بدکاریاں کر رہے ہو، بیویوں کو چھوڑ کے ہم جنس پرست بن گئے ہو۔ جاہل کہا پیغمبر نے، سرکش کہا ان کو، تجہلون، جہل قوم ہو تم، ہم جنس پرستی کرتے ہو۔ اللہ کریم نے مسلسل اس قوم کے اوپر بیک وقت 4 عذاب دیے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے ان کو اندھا کر دیا، پتھر نکیلے چونچ والے پتھر ہم نے برسایا، لگتا چبھ جاتا جسم پھاڑ دیتا، زلزلہ بھیجا۔ چوتھا عذاب اس بدبخت قوم کے اوپر یہ آیا، فرمایا کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے نیچے سے ان کی بستی کو اٹھایا اوپر لے گئے، پھر نیچے الٹا کر کے مارا۔ بیک وقت اللہ نے اس ظالم اور گناہ گار قوم کے اوپر 4 عذابات بھیجے تھے۔ اور آج بھی جا کے آپ دیکھیں، بحر مردار نام سے ان کی بستی کے اوپر ایک بہت بڑا تالاب اور جو ہے وہاں جگہ پانی ہے، اگر کوئی اس کے اندر جاتا ہے تو جسم کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں، پھل بیری کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اس گناہ کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور امت ان کے ان اثرات کو دیکھ کر ان کے اوپر بد دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایک اور پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر، آپ نے معجزات دکھائے۔ کیا کرتے آپ؟ پرندے بناتے، انہیں پھونک مارتے، پرندے زندہ ہو جاتے، اڑ جاتے۔ نبی نے بندے کے منہ پر ہاتھ پھیرتے، اللہ بنائی عطا کر دیتا۔ کسی کی شکل خراب ہوتی، پھل بیری کے نشان ہوتے، کہ بدصورت بندہ آتا، ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اللہ خوبصورت چہرہ بنا دیتا۔ قوم نے ایک بات بھی نہ مانی، پھر آخر میں ایک مطالبہ کر دیا کہ اللہ سے دعا کریں اللہ کو دسترخوان نازل کرے، جس طرح ہم سے پہلے قوموں کے اوپر اللہ نے دسترخوان من سلوہ نازل کیا تھا، میٹھا پھیکا یہ من اور سلوہ پک کر آتا تھا۔ عیسیٰ پیغمبر آپ بھی اللہ سے دعا کریں ہم پر بھی اس طرح کو پکا پکایا کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ظالموں مجھے اللہ نے اتنے معجزے دیے، تم نے میرا ایک معجزہ بھی نہ مانا۔ اللہ نے مجھے قدرت کے بڑے عظیم شاہکار اور علامات اور نشانیاں معجزے دیے، تم نے ایک نہ مانا، پھر آگے تم اور کا مطالبہ کرتے ہو۔ درس کیا دیتے ہیں؟ قرآن پاک ہے 7واں پارہ، اللہ کریم کا پیغمبر فرماتا ہے اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اے میرے حواریو اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا ڈر بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ حضرات محترم آخری آیت 15ویں فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان 15 آیات کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب ڈر آ جائے گا گناہ ختم ہو جائے گا، جب ڈر آ جائے گا 2 نمبری ختم ہو جائے گی، جب ڈر آ جائے گا تو تول کے اندر 2 نمبری کرنا چھوڑ دو گے، دودھ کے اندر پانی ڈالنا چھوڑ دو گے، لوگوں کو قیمت کا چیز کا قیمت زیادہ بتانا چھوڑ دو گے۔ جب دل کے اندر ڈر آ جائے گا اللہ کریم بڑے گناہ سے بھی بچا لے گا اور چھوٹے گناہ سے بھی بچا لے گا، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے گا۔ لوگوں رمضان کا یہ مقصد ہے لعلکم تتقون، اللہ والے بن جاؤ، گناہ سے بچو۔ ہر قسم کا گناہ، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، کائنات کے اندر جتنی گناہوں کی قسمیں فرمائے سبھی سے بچ جاؤ۔ سمجھو کہ تمہیں رمضان تمہارا کامیاب ہو گیا ہے، تمہیں کامیابی سے رمضان حاصل ہو گئے، اس کی ثمرات تمہیں اللہ نے عطا کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی درس دیں، کوئی مختصر کوئی نسخہ بتا دیں۔
تاکہ میں اپنے پلے باندھ لوں، محفوظ کر لوں، اس کے مطابق عمل کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا پیارا ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں ہو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں تیرے دل میں یہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس کیسی تصویر بنی ہے، حضرت یوسف کا تقویٰ دیکھ لیں، زلیخا جس نے سارے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی ہیں، دعوت زنا پیش کرتی ہے، عزیز مصر بادشاہ کی خوبصورت بیوی ہے، دعوت دے رہی ہے کہ آؤ یوسف آؤ میرا جسم تمہارے لیے حاضر ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اے زلیخا میں زنا کے قریب نہیں آتا، جو زنا کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں رب ان کو جنت میں جگہ عطا نہیں کرتا۔ حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے عناق نامی عورت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب اسلام لے آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ اے مرثد مکہ کے اندر مسلمان قید کے اندر ان کو اٹھا کے لے آؤ، رات کی چاندنی رات ہے، حضرت مرثد گئے، وہی عورت مل گئی جو اسلام سے پہلے جن کے ساتھ دوستی تھی، اس نے کہا مرثد آؤ میرا جسم حاضر ہے۔ جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب کے اندر ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عناق نامی خاتون اب میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں نے کلمہ اللہ کا پڑھ لیا، محمد عربی پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی مومن سے عہد لیتے تھے سورہ ممتحنہ 28واں پارہ اٹھا کے پڑھیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے وعدہ لو کہ ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر سے بدکاری نہیں کرو گے۔ جب کوئی مومنہ عورت اسلام لاتی، کوئی مومن اسلام لے آتا، اللہ کے نبی کہتے تھے مانو اقرار کرو کہ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ یہ سارے عہد اللہ کے نبی علیہ السلام نیو مسلمان ہونے والوں سے عہد لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا عناق اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں زنا نہیں کرتا۔ اس عورت نے شور شرابہ کر دیا، اے مکہ والو مرثد تمہارے قیدی تمہارے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت مرثد فرماتے میں نے وہاں سے سپیڈ لگئی، میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا۔ حضرات محترم رات کا وقت بھی ہے، سب کچھ وسائل ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام لے آتے تو من وعن اس کے اوپر پھر کار بند بھی رہتے تھے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان سے نہ چاہتے ہوئے زنا ہو گیا۔ کتاب الحدود کے اندر یہ واقعہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، صحابی رسول ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بدکاری زنا ہو گیا تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کا منہ سنگ ہو، کوئی شراب وغیرہ تو نہیں پی، کیا ہو گیا اسے؟ 3 مرتبہ سامنے آتا ہے، اللہ کے رسول اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، تو بالآخر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں دن ان کے اوپر حد لگائی جائے گی، آئے جسم یہاں تک مٹی کے اندر زمین میں گاڑا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہوا صحابی کے ساتھ، گناہ کر لیا، بیٹھ سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت بھی آئی، فرمایا کہ ان دونوں نے جو گناہ کیا ہے اور توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بخشش کے لیے ان کی توبہ ہی کافی ہے۔ تو حضرات محترم گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں، ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے خاتون اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے، واہ ویلا کر رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کر۔ اس نے آگے سے کہا کہ اگر آپ پر یہ صدمہ ہوتا تو آپ پر کیا بیتتی؟ تو اللہ کے نبی یہ بات سن کے چلے گئے۔ تو
تو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تھے معذرت کرنے کے لیے گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو فرمایا تھا اتق اللہ وصبری، اے اللہ والی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، الصبر صدمۃ الاولیٰ، رو دھو کر چیخ پیٹ کر صبر کرنا آخر میں نہیں ہوتا، بلکہ صدمے کے آغاز کے اندر ہی صبر کرنا یہ حقیقت میں صبر ہے۔ اس کو آپ نے یہی درس دیا تھا، اتق اللہ وصبری، اے عورت اے خاتون اللہ کا ڈر پیدا کر، چاہے تیرے دنیاوی معاملہ ہو، وفات کا معاملہ ہو، کوئی دکھ سکھ کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر رکھنا ہے، حد تجاوز نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا ڈر تقوی عطا فرما، وزکیہا وخیر من زکاہا، اللہ تو بہترین تقوی عطا کرنے والا ہے، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ یہ دعا پڑھا کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی اللہ سے تقوی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، والعفاف والغنا، اللہ پاک رہنا تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے پاک کر دے، میری شرم گاہوں کو حفاظت کرنے والا بنا، اللہ میرے مادے کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی یہ ساری دعائیں کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کریم سے تقوی مانگیں۔ اللہ کے نبی سفر میں جاتے، سفر کی دعا پڑھتے ہوئے بھی فرماتے، اللہم انا نسألک فی سفر ھذا البر والتقوی والعمل، اے اللہ ہم تجھے سفر کے اندر تیری مدد بھی چاہتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو اپنا تقوی ہمیں نصیب فرما۔ ہر حالت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے اللہ نے جو رکھوائے ہیں آپ کو اور مجھے، اللہ نے جو پریکٹس کروائی ہے، اس کا مقصد پھر آخر میں خلاصہ بیان کیا، لعلکم تتقون، اگر ڈرنے والے تم نہیں بنے نا، اسی طرح تمہاری زبان چلتی رہی، اسی طرح تمہاری حرکتیں چلتی رہیں، سمجھ لو کہ تمہیں رمضان کا فائدہ حاصل پھر نہیں ہوا۔ اگر رمضان کے گزرنے کے بعد تمہاری حرکات و سکنات ویسی کی ویسی ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھی، تھوڑا سا تم نے سٹاپ کیا پھر اسی طرح سٹارٹ ہو گئے، سمجھو کہ تمہیں مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی روزوں کی یہ جو اصل روح اساس ہے، تقوی پرہیزگاری، اللہ یہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے، عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ دے دیا کرتے تھے۔ فطرانہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عید کی نماز سے پہلے دے دو گے، ادا ہو جائے گا، تمہارے روزوں کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا۔ مساکین کو فرمایا کہ اس سے کچھ معاونت اور مدد ہو جائے گی۔ اور عید کے دن اللہ کے نبی غسل کیا کرتے تھے، عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، فطرانہ نماز کی ادائیگی سے پہلے عطا کر دیتے تھے، اور نماز عید سے پہلے اللہ کے نبی یہ جو چھوٹی عید آ رہی ہے عید الفطر، 3 کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں طاق تعداد میں، آپ 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، بلکہ طاق تعداد میں اللہ کے نبی کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ عورت کے اوپر فرض ہے یہ۔ عورتوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی جی بعض ہماری بچیاں جو اپنے مخصوص مینسز ایام میں ہوتی ہیں، فرمایا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا بعض کے پاس چادریں نہیں ہیں، پردے کے، فرمایا کہ اپنی سہیلی کی چادر میں چھپ کے جائے۔ کسی کو بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی کہ مسلمانوں کے اس اجتماع سے وہ پیچھے رہ جائے۔ جو عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہیں، فرمایا عید گاہ سے نماز کی باؤنڈری سے دور رہیں، لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج طلوع ہو جائے، زوال سے پہلے تم نے عید پڑھنی ہے۔ ہمارا سورج جو ہے 7 ساڑھے 7 بجے اس سے پہلے ہو جاتا ہے طلوع، اس کے بعد ظہر سے پہلے جب زوال ہوتا ہے 12:33 کے اوپر، آج زوال 33 کے اوپر ہوا، اس سے پہلے آپ نے عید پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی عید الفطر جو تھی وہ تھوڑا لیٹ کر لیتے، مصروفیت نہیں ہوتی تھی، لیکن قربانی کی عید کو تھوڑا جلدی پڑھتے تھے کیونکہ آگے مصروفیت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے، اگر کوئی مجبوری ہو، کھلا میدان نہ ہو، سہولیات سپیکر معاملات نہ ہو، تو مسجد کے اندر بھی یہ ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے۔ خواتین خوشبوئیں فرمایا لگا کے نہ جائیں۔ خوشبو لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے محرم عورت کی طرف دیکھنے کی طرف، وہ محرم مرد کو غیر محرم عورت کے ساتھ میل کرتا ہے۔ فرمایا کہ عورتیں خوشبو لگا کے نہ جائیں، پیروں کے اندر ایسی پازیب زنجیریاں نہ پہن کے جائیں جن کے گھنگھنوں سے غیر محرموں کے تک شور جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں پیدل چل کے جاؤ،
اگر گھر کے قریب عیدگاہ ہے تو چل کے جاؤ پیدل، راستہ فرمائے چینج کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، واپسی آئیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، آ کے ڈائریکٹ تم نے سب سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر امام صاحب نے مختصر خطبہ دینا ہے، پھر دعا ہونی ہے۔ دعا کے بعد اللہ کے نبی عید پڑھنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے، لوگوں سب سے پہلے آ کے تم نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہنی ہیں، کندھوں کے برابر اٹھا لیں یا کانوں کے برابر، 7 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر، اور پھر فاتحہ پڑھیں، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں ڈائریکٹ قرات شروع نہیں بلکہ 5 تکبیریں کہنی ہیں، 5 تکبیروں کے بعد قرات کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت بلال کو اس طرح ہاتھ پکڑتے، اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے، لوگوں کی طرح منہ کرتے تو یہ بات کرتے، ہم نے تقریر کرنی ہے، خطبہ دینا ہے، جس کو اچھا لگے وہ بیٹھ جائے، جس کو اچھا لگتا وہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی الفاظ بولا کرتے تھے، خطبہ دینا ہے، جس کو سننا ہے وہ بیٹھے، جس نے نہیں سنا وہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی سپیکر نہیں ہوتے تھے، پہلے مردوں کو خطاب فرماتے، پھر خواتین کی طرف چلے جاتے، اور یہ مختصر خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام جو جائز کھیل ہوتے تھے وہ بھی کھیلا کرتے تھے، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، عیاشی اریانی والے جو کام ہیں جو آپ کے رمضان کے مقصد کو برباد کر کے رکھ دیں، شرابیں پینے لگ جائیں اور بے حیا قسم کے لوگوں کے ساتھ جا کے محافل منائیں، تو آپ سمجھو کہ آپ کا رمضان برباد ہو گیا ہے۔ کرکٹ کھیلیں، والی بال کھیلیں، جو صحت مند، جس کے اندر شرط نہ ہو، جس کے اندر جوا نہ ہو، نماز کا وقت جس میں ضائع نہ ہو، ہر جائز کھیل آپ کھیلیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ تیر اندازی کرتے تھے، کمانوں کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن کے اندر وہ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عید قرآن و سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ